اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، سیکنڈ ایئر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سٹریس یا دباؤ۔ دباؤ ذہن اور جسم کا وہ رد عمل ہے جو تبدیلی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں فرد غصہ، خوف اور بیچارگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی میں کسی واقعے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جسمانی دباؤ کا فوری نتیجہ جو ہے وہ ٹکراؤ یا فرار، فائٹ اور فلائٹ کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اگر زیادہ لمبے عرصے تک دباؤ برقرار رہے تو انسان اپنے توازنی نظام کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اپنا ہومیوسٹیسس کھو دیتا ہے اور اس کی صحت پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ کا جو لمبک سسٹم ہے وہ ہیجانات کو کنٹرول کرتا ہے اور دباؤ کی حالت میں اس کا کنٹرول اس پہ ہیجانات پہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دباؤ کی حالت میں ہمارا جو خود اختیاری نظام عصبی مختلف طرح کی رطوبتیں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک رطوبت ہے ADCH ہارمون، ٹھیک ہے۔ ADCH ہارمون جو ہے وہ تھائراکسن کی رطوبت پیدا کرتا ہے اور تھائراکسن کی رطوبت جو ہے وہ اصل میں دباؤ کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، لیکن ہر فرد میں دباؤ کو بیئر کرنے اور اس کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سخت جان ہوتے ہیں اور بہت سخت حالات اور دباؤ کی صورتحال میں گھبراتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ جو ان سے ہیں فوری چھوٹی سی بات پہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دباؤ کی صورت میں حیاتیاتی رد عمل کی جو صورت بنتی ہے، اس میں ہمارا جو پیچیوٹری گلینڈ ہے وہ ایک رطوبت کا پیدا کرتا ہے کارٹیکوٹروفک کی، اور جو اڈرنل گلینڈ ہے جس کو غدہ فوق القلبی کہتے ہیں وہ کارٹیسون کی رطوبت پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں وہ دباؤ کی رطوبتیں کہلاتی ہیں۔ اگر شارٹ کوسچن آ جائے کہ دباؤ کی رطوبتیں کون سی ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ کارٹیسون کی رطوبت اور کارٹیکوٹروفک کی رطوبت، یہ دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں، دباؤ کی رطوبتیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ دباؤ کی حالت میں فرد کو یہ توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی فرد میں کارٹیسون کی رطوبت جو ہے وہ زیادہ مقدار میں رہے اور جو ہے ہر وقت اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھی رہے تو پھر کیا ہے کہ فرد جو سا ہے وہ زندگی میں دباؤ کا شکار زیادہ رہتا ہے اور اس کی صحت پہ منفی اثرات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ اس کی جسمانی صحت اچھی نہیں ہوگی، اس کا نظام نظام جو وہ ہے درو افرازی، ٹھیک ہے، جو غدودی نظام ہے وہ اور نظام عصبی پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ سانس لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے، سانس کے مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یادداشت اس کی کمزور پڑ جائے گی۔ مختلف طرح کا دباؤ جو ہے وہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بعض کا جو ہے ہمارے جذبات جو ہیں وہ ہمیں دباؤ کا شکار کر دیتے ہیں اور اس کو ہیجانی دباؤ کہتے ہیں۔ بعض کا خاندانی مسائل کی وجہ سے فرد دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسا دباؤ جو ہے وہ خاندانی دباؤ کہلاتا ہے۔ بعض کا معاشرتی نارمز اور معاشرتی رسوم و رواج اور معاشرتی اقدار ویلیوز جو ہیں وہ فرد کو جو ہے دباؤ کا شکار کر دیتی ہیں۔ بعض کا جس جگہ پہ فرد کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ کام کرتے ہوئے جو جس دباؤ کا شکار ہوتا ہے اس کو ورک پریشر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں بیماری جو ہے وہ دباؤ پیدا کرتی ہے اور اس کو بیماری کا دباؤ کہتے ہیں۔ ماحول بھی، ارد گرد کا ماحول بھی بعض کا سٹریس کریٹ کرتا ہے۔ تو مختلف طرح کے جو ہیں دباؤ دیکھنے میں آتے ہیں، جس میں ہیجانی، سماجی، معاشرتی، ماحولی دباؤ، خاندانی دباؤ جو ہیں، اور اس میں جو افراد مبتلا ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے سے اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات لزارس جو کہ 1970 میں اس نے جو ہے دباؤ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ فرد کا دباؤ کی صورتحال میں رد عمل دباؤ کی صورتحال کی تشریح کے مطابق ہوتا ہے کہ فرد جو ہے وہ صورتحال کو لیتا کتنا سٹریسفل ہے۔ جتنا زیادہ سٹریسفل لے گا اتنا زیادہ اس میں دباؤ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ لیکن جو لزارس ہے وہ صرف ماحولیاتی دباؤ کو پہ فوکس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دباؤ کا تخمینہ دباؤ کی سطح کو، اس کے لیول کو متعین کرتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم صورتحال کو زیادہ جو ہے مشکل اور ٹینس لیں گے اتنا زیادہ ہم دباؤ کا شکار ہوں گے، اور جو ہے ہر فرد میں دباؤ سے نکلنے کی اہلیت بھی یکساں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ جو ان سے وہ دباؤ سے نکلنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور کچھ جو ان سے ہیں دباؤ کا شکار ہو کے مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
दबाव की मैकानिज़्म ऑफ स्ट्रेस। दबाव इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है और अक्सर लोग जो हैं वो काम का दबाव और ख़ानदानी दबाव जो है वो आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं। एक रिसर्चर है कॉल अब्रेक, इसके मुताबिक जो है दबाव के तहत हमारे निज़ाम असबी से मुख्तलिफ़ तरह की रतूबतें खारिज होती हैं, जिससे हमारा जो गद्दा निहामिया पिट्यूटरी ग्लैंड है और गद्दा फ़ोकल कर्वी जिसको हम एडर्नल ग्लैंड कहते हैं वो मुख्तलिफ़ हार्मोन्स खारिज करता है। और ये हार्मोन्स जो हैं ये इनको जो है कार्टिकोट्रॉफिक और कार्टिसोल का हार्मोन कहते हैं। और ये जो दोनों हार्मोन हैं ये दबाव की रतूबतें कहलाती हैं। ये रतूबतें जो हैं हमारे वकूफ़ी, असबी, कल्बी और असाबी निज़ामों की कारकर्दगी में इजाफ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, मुख्तलिफ़ तरह की अज़वियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा होती हैं और फ़र्द की कारकर्दगी में इजाफ़ा हो जाता है। दिमाग को खून की फ़राहमी बढ़ जाती है और ये जो खून है इसमें ऑक्सीजन और जो है ग्लूकोज़ ज़्यादा मकदार में होता है, जिससे समझ बूझ और फ़ैसला करने की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जो मुख्तलिफ़ अज़लात हैं उनको खून की फ़राहमी के बढ़ने की वजह से शक्कर और लहमियात की फ़राहमी जो है उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इजाफ़ी जो एनर्जी है वो पैदा होती है। और इस इजाफ़ी एनर्जी के नतीजे में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके तहत ये सारी तब्दीलियाँ आती हैं और जो है फ़र्द जो है वो फ़ाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है, मरने मारने ठीक है पे आ जाता है। या तो वो टकराएगा या फिर फ़रार की राह इख्तियार करेगा। जबकि जब ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर ये सारी रतूबतें ज़्यादा मिक़दार में खारिज कर रहा होता है, तो इसके पैरेलल जो है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको बलाई शार की निज़ामी असबी कहते हैं वो जिस्म को सुकून में लाने की कोशिश करता है। और वो अफराद जो अक्सर दबाव का शिकार रहते हैं उनका बलाई शार की निज़ाम जो है वो जो है उसके इस्तेमाल की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ़र्द जो है उसमें ये रतूबतें बेपनाह मिक़दार में खारिज होती हैं और फ़र्द जो है वो स्ट्रेस का शिकार हर वक्त रहता है, जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी सेहत मुतासिर होना शुरू हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाता है। जबकि हिजानात जो हैं वो शदीद नोयत के अगर हों और लंबे अरसे तक बरकरार रहें तो इसके नतीजे में ऐसी अज़वियाती तब्दीलियाँ पैदा होती हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती हैं।